آج ہم سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے تو قرآن مجید سارے کا سارا یعنی اس کا جو صوتی حسن ہے اور اس کے اندر جو بلاغت ہے اور معانی کی جو قوت ہے وہ کمال کا ہے پورے قرآن ہی کے اندر۔ لیکن سننے والوں نے پڑھنے والوں نے کہتے ہیں جب آپ یہ ان دو صورتوں پر پہنچے سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ، مطلب یہ بعض لفظ جو ہے موسیقیت کا لفظ ہے، مناسب نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید کے لیے وہ بولا جائے، لیکن یہ ہلکا سا چلا، لیکن جو ایک موزونیت ہے کلام کی اور اس کے اندر جو ایک ردم جو آپ کو محسوس ہوتا ہے ان دو صورتوں کے اندر، وہ حد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل بے قابو ہو کر اور گم ہو کر پڑھتا ہے قرآن ان دو صورتوں کو، تو نفس پر عجیب اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ سورۃ مریم خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتاری گئی تھی، تو یہ مہاجرین حبشہ یہ صورت ہی لے کر گئے تھے، تو یہ وہ صورت ہے جس نے صحابہ کو ایک بہت بڑی آفت سے، مصیبت سے حبشہ کے اندر نکالا تھا کہ جب عمرو بن العاص نے زور لگا لیا، ان کو اتنا زیادہ بھڑکایا کہ تمہارا جو مسیح ہے جن کو تم پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہو، تو اس کے بارے میں دیکھو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور اس کو یقین تھا کہ یہاں یہ ضرور پھنسیں گے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے یہ کہ انہوں نے یہ سورت پڑھ دی نجاشی کے دربار میں، اور کہتے ہیں کہ نجاشی یہ سورت سن رہا تھا، اور وہ ویسے یہ ہے کہ شریعت کا عالم تھا پرانے دور کے، وہ اس زمانے کے بادشاہ جو ہیں سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، علم کے اندر بھی باکمال ہوتے تھے۔ تو اس نے یہ سورت سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جو ہے وہ جاری ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ اتنا بھی فرق نہیں ہے مسیح کی حقیقت کا جو کہ اس نے بیان کر دی، بالکل ہو بہو یہی بات ہے جو اس صورت نے کی ہے۔ اچھا، اسی صورت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ مغرب کے بعض لوگوں نے اس صورت کے صرف نام کی وجہ سے ان کو اسٹرائک کیا کہ ہو نہ ہو اس دین کے اندر جو ہے کوئی چیز ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی نے لکھا بھی کہ میں نے دیکھا عربوں کا جو نخوت ہوتی ہے اور عربوں کا اپنے قبیلے پر اور اپنے بڑوں پر فخر کرنے کا جو رنگ ڈھنگ میں نے عرب کلچر میں پڑھا ہے، مطلب اس کو دیکھتے ہوئے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کلام جو ہے وہ اپنے پاس سے بنانا ہوتا تو مسیح کی ماں کے نام کی ایک آیت ہونے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کئی صورتیں ہونی چاہیے تھیں قرآن مجید کے اندر۔ تو کہتے ہیں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسیح کے ماں کے نام سے ایک صورت ہے اور اس کے اندر اس کا لمبا ذکر ہے اور اس کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کا لمبا ایک بیان ہے، اور جبکہ اپنی والدہ کے بارے میں یہ شخص کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کر لوں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لینی دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ تو کہتے ہیں مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی کتنا دیانتدار ہے اور گویا اس کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، کیونکہ کہتے ہیں جو عربوں کی جو حالت ہے اس کے اندر ایسی کتب نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو بندہ اس حد تک جا رہا ہو اور کسی اور کی ماں کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہو۔ سورۃ مریم جو ہے یہ عین ابتدا جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اس میں جو انٹریکشن اہل کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، اہل کتاب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے خاص طور پر نصارہ جو کہ اس وقت کے مسلمان تھے،
آخری جو اس وقت کی برپا کی ہوئی امت تھی اس کے وہ فرد تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ ایک اپنائیت کا اظہار جو ہے وہ بنتا تھا۔ سورۃ مریم نے اہل کتاب مشرکین کے مقابلے پر اہل کتاب کا ایک قربت اور ایک محبت اور ان کے ساتھ ایک اپنائیت کا اظہار جو ہے وہ سورۃ مریم کے اندر کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر اون کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس سلسلہ انبیاء کی ایک اہم کڑی بتایا گیا ہے، اور وہ جو بنیادی سبق تھا توحید کا، اس کا ایک زبردست معلم اور مرشد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور البتہ ان کا انحراف جو ہے وہ بھی ایک مناسب انداز میں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ خدا کو کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیٹا پکڑے، تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ بات موجود ہے۔ مریم کی علیہ السلام جو ایک برات اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ بھی کہیں اور اس انداز سے جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی، بلکہ زیادہ تر جو ان کے اپنے صحیفے ہیں نصارہ کے، انجیل وغیرہ، اس کے اندر اس کا کوئی خاص بیان نہیں ملتا۔ یہ تو ہے کہ جی ورجن میری تو بہت زیادہ کہتے ہیں وہ۔ اچھا بھئی، اگر وہ بغیر شادی کے وہ بیٹا جو ہے وہ لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہے، تو کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس کو اب بری کر کے دے۔ مطلب انسانوں نے تو یہ جو لاز آف نیچر والے بھی جو ہیں وہ آپ کو جو ہے نا وہ نوٹس دینا شروع کر رہے ہیں کہ بھئی یوں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جو واقعتاً لوگوں کی آنکھیں کھول دے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں دور دراز کا معاذ اللہ کوئی شائبہ جو ہے وہ بھی بالکل ذہنوں سے نکل جائے، کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے تو خیر اہل کتاب کے صحیفے کو اتنی تفصیل سے نہیں پڑھے، اور ہمارا جو اپنا سورس ہے وہ تو ہمارے اپنے ہی محققین ہیں۔ البتہ ان کا جو ہے وہ کہنا یہ ہے کہ یہ برات قرآن مجید میں ہوئی ہے۔ اچھا، یہ برات وہ کہتے ہیں کہ خود نصارہ کے صحیفوں کے اندر موجود نہیں ہے، کہ جب وہ بات کلائمیکس پہ پہنچ جاتی ہے، پوری قوم کے سامنے یہ خاتون جو ہے ایک بچے کو اٹھائے ہوئے، غیر شادی شدہ ماں جو ہے ایک بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آتی ہے، اور وہ سارے اس پر چیخ رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نے کر کیا لیا، تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا، تیری تو ماں ایسی نہیں تھی، تیرا تو قبیلہ ایسا نہیں تھا۔ تو وہاں پر جو ہے نا وہ اس کلائمیکس پہ جا کر جو پھوٹتا ہے قال انی عبداللہ، تو وہ بچہ جو ہے وہ بول اٹھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو لفظ بولتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ مسیح جو ہے وہ ایک قوم استغفر اللہ اس کو جو ہے اس کے لیے بہت ہی ناروا لفظ بولتی ہے، بہت گندا لفظ بولتی ہے، تو دوسری قوم جو اس کو خدا بنا دیتی ہے۔ تو ایک بچے کا بالکل شیرخوار حالت کے اندر پوری قوم کے سامنے کلام کرنا اور ان کو اپنی بابت بتانا، تو یہ ہے وہ معجزہ جو اس پوری تصویر کو درست کر دیتا ہے، اور سورۃ مریم کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ بیان ہے۔ اس وجہ سے مریم کا جو درجہ ہے وہ بھی کمال ہے، بلکہ ایسی آزمائش بھی کسی عورت پر نہیں آئی اور نہ کبھی آ سکتی تھی۔ مطلب ہے ایک اتنی سچی خدا رسیدہ اتنی متقی عورت جو ہے، اس کو آزمائش یہ پڑے کہ وہ بتائے کیسے کہ ہوا گیا ہے، کیسے وہ کسی بات کو کا یقین دلائے، تو لازم تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہی انٹرونشن کرتی اور لوگوں کو یہ تصویر درست کر کے دیتی۔ سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ دونوں کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ بہت پلٹ کر آتا ہے، اور ایک اور جو چیز ہے، ویسے الرحمن کا جو لفظ ہے اس سے جو ذہن میں آتا ہے مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نرمی کا ایک معنی جو ہے، ایک امیج جو تاثر بنتا ہے انسان کے ذہن میں، اس نام کے حوالے سے وہ محض نرمی، آسانی اور ترس کے حوالے سے ہی بنتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دو صورتوں کو دیکھیں، اور ویسے بلکہ اس کے بعد کی جو صورت آ رہی ہے سورۃ الانبیاء، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو رحمان کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک شان بھی ہے، ایک جبروت بھی رحمان کے اندر، ایک گویا یہ وہ مہربان ہے جو پکڑنا بھی جانتا ہے۔ یہ معنی
رحمان کے حوالے سے وہ مہربان ایسا مہربان ہے کہ اگر پکڑ لے وہ تو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے یہ سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کے اندر رحمان کے حوالے سے یہ جو مقامات جو ہیں مثلاً آتے ہیں، ویسے تو بہت پلٹ کر یہ لفظ ان دو صورتوں کے اندر آتا ہے، لیکن ایک مقام جو ہے بالکل سورۃ مریم کے اختتام پر وہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا پکڑا۔ رحمان کے تو یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ بیٹا جو ہے وہ پکڑے۔ دیکھو تم نے ایک بہت ہی جرت کی بات کر دی ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ دھڑام دھڑام گر جائیں، اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا لفظ بول دیا ہے۔ تو اور یہ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین کے اندر کوئی نہیں ہے جو رحمان کے ہاں سوائے عبد بن کر آ سکتا ہو، اور ایک اگر رحمان کے پاس آئے گا تو عبد بن کر آئے گا۔ اچھا، سورۃ طٰہٰ کے اندر تقریباً اختتام پر جا کر ہی جو ہے وہ ایک مقام آتا ہے، اور وہ بھی دیکھنے کا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس روز جب کسی کی شفاعت کرنا رحمان کے سامنے فائدہ نہیں دے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے اور اس کے بولنے پر رحمان جو ہے وہ راضی بھی ہو۔ اور یہاں پر فرمایا کہ سب کے سب چہرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل دب جائیں گے اور اس کے آگے سجدہ ریز جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اور جو کلائمیکس آتا ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کا ظہور فرمانا۔ آپ تصور کریں کہ قیامت کے روز کیسی کیسی چیخ و پکار ہو رہی ہوگی، کوئی 1 2 10 20 ہزار لاکھ کروڑ ارب نہیں، تمام انسان جو ہیں وہ ہائی پکار کر رہے ہیں، تو رحمان کا نزول ہوتا ہے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، سب کی سب آوازیں یک لخت رحمان کے آگے خاموش ہوتی، رحمان آگے۔ مطلب یہ منظر جو ہے بس تصور کے اندر لانے کا ہے۔ فلا تسمع الا ہمسا، تو کچھ تمہیں سنتا نہیں ہے سوائے سرسراہٹ۔ یہ جو ہمس جو ہے یہ بلکہ تجوید کے اندر بھی ہمس جو ہے ان حروف کی آواز کو کہتے ہیں جس کے اندر حلق سے آواز نہیں نکلنی ہوتی، صرف جو مخرج کی آواز ہے وہی نکلنی ہوتی۔ جیسے سننے آپ، یہ جو ہے آواز اس کو ہمس کہتے ہیں تجوید کے اندر۔ اس میں اگر آپ نے حلق سے نکالی نا اکبر اکبر نہیں، اکبر نہیں آپ نے کہا، اکبر، جو آواز نکلنی وہ یہاں سے نکلے، حلق سے نہ نکلے، حلق سے بالکل دب جائے، حلق سے آواز نہ نکلے۔ تو یہ جو ہمس ہے صرف ہمس سنو گے تم، مطلب رحمان کا آنا تو ایسا زبردست ہے کہ جتنے لوگ تھے یک لخت جو ہیں وہ یوں خاموش ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور بے شمار نام ہے، لیکن جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو نام یہاں پر بولا جاتا ہے وہ رحمان کا ہے۔ سورۃ مریم کے اندر چند انبیاء کا بھی دیکھیں کیونکہ ابتدا کے اندر اتری سورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ایک سرزنش اور تنبیہ ہے، اور قیامت کے عذاب کا جو ہے وہ کچھ ذکر ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ سورۃ مریم کے اندر نصارہ کے ساتھ ایک کامن گراؤنڈ سامنے لائی جاتی ہے جو کہ فی الحقیقت ہے، کوئی ڈپلومیٹک بات نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت نصارہ کے ساتھ توحید عیسیٰ علیہ السلام کے ان سے تعلق کے حوالے سے جو توحید کا ایک رشتہ تھا اس کا بیان ہوا ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ کے اندر این یہی چیز جو ہے وہ یہود کے ساتھ، کیونکہ یہود کے ساتھ بھی ہمارا اشتراک بلا شبہ ہے، یہود انبیاء کے نام لیوا ہیں، یہود جو ہیں تاریخی طور پر انبیاء کا ساتھ اپنے دور کے مسلمان بھی رہے، تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا اکاؤنٹ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں جو ہیں اس کا ایک لمبا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو چننا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو جو ہے وہ رسوا کروانا، اور جادوگروں کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام کا پوری قوم کا نکل آنا، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر ان کے ساتھ باقاعدہ ایک مناظرہ ہونا، تو یہ چیز بھی یہاں پر ذکر ہوتی ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ نجات دلوانا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ ایک یہاں جہاں اس بات کا ہے کہ تاریخی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا رہا ہے، اور عین ایک ویسی ہی کہانی اب مکہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے بھی شروع ہو چکی ہے، جہاں وہ ایک کنسسٹنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا مدد کرنا، جہاں وہ چیز ہوتی ہے وہیں پر جو ہے وہ ان چند کمیونٹیز کے اصل کو بھی جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے کہ یہود آج کے جیسے بھی ہیں، ان کی اصل جو کبھی رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں جو اپنے دور میں اسلام کی اقامت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک باقاعدہ عمل تھا۔ اور یہ جو ایک کمیونٹی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے نصارہ کی، تو وہ بھی آج بے شک جو بھی ہوں، مگر یہ اپنے پرانی اصل کے اعتبار سے یہ اس اسلام کا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک قبیلہ اور اس اسلام کا ایک باقاعدہ گروہ رہے ہیں، جو یہاں پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق دینے کے لیے آتے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اہل کتاب مکہ کے ابتدائی ایام میں اہل کتاب کے ساتھ ایک کامن گراؤنڈ جو کہ توحید کی بنیاد پر سامنے آتی ہے، اس کا ایک بیان جو ہے ہمیں ان دو صورتوں کے اندر نظر آتا ہے۔